کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بنا کسی وجہ کے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، اپنے اندر کچھ خلاصہ کمی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہمیں کسی چیز کی تلاش ہو، ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا جو ہماری کمی کو پورا کر کے ہمیں مکمل کر دے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حساس لوگوں کی طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ آخر دل کیوں پریشان، بے چین اور بے قرار سا رہتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس تکلیف اور بے چینی سے راحت پانے والے چند عمل بھی جانیں گے۔ تو ناظرین، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اس کے اندر اچھائی کا مادہ رکھا اور انسان کے اندر ایک قدرتی سیکیورٹی سسٹم انسٹال کر دیا۔ جب بھی انسان کے اندر کچھ غلط ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ سیکیورٹی سسٹم وارننگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وارننگ جلد یا دیر بعد ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حساس لوگ بے وجہ اداس رہنے لگتے ہیں، ان کی سوچ اور مزاج زمانے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اداسیوں اور بے چینیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ ماہر نفسیات بے سبب اداسیوں کو ڈپریشن سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ بے سبب اداسیوں کو ہجر و فراق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ محبوب مجازی سے محبوب حقیقی کا سفر قلب سے ہو کر گزرتا ہے۔ اداسی قلبی کیفیت کا نام ہے۔ محسوسات جب انتہا کو چھو جائیں تو انسان اداسیوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگتا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں خوشی اور غم اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس قدر اداسی اور اس قدر بے چین ہونا، آخر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مزید جانتے ہیں۔ جب آپ کسی سے یا کوئی آپ سے زیادہ عرصے تک خفا رہتا ہے تو بھی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں رشتوں سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں عفو درگزر کرتے ہوئے اپنے تمام رشتوں سے بات چیت کرتے رہا کریں جن سے بات کیے ہوئے زیادہ وقت ہو گیا ہو۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہو اور آپ نے اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر رکھا ہو، ایسے میں دل اندر سے کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے جو ہمیں انجان سی بے چینی کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ ایسے میں اپنی روٹین اور طرز حیات بدلیں اور اپنے اصل مقصد کی طرف قدم بڑھائیں۔ انشاءاللہ اس رستے پر آتے ہی یہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ بے چین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کچھ تلخ لمحات اور واقعات گزرے ہوں اور ہم انہیں تسلیم کرنے کی بجائے جھٹلانے کی کوشش کرتے رہیں۔ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے کہیں یہ تو ہوا ہی نہیں، ہم نے سوچنا ہی نہیں اس بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے میں لاشعور ڈسٹرب ہوتا ہے جو ایک خاص وقت کے بعد شعور کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حل یہ ہے کہ جو بھی سخت وقت گزرا ہے اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ میں اس وقت اور مشکل سے گزر کر ہی آج پاک اور بلند ہوا ہوں۔ میں نے اس مشکل وقت اور کڑی آزمائشوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خود سے کہیں کہ ہاں یہ وقت، یہ آزمائش اللہ پاک نے مجھے سکھانے کے لیے دی تھی، اس کا کام پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ ایسے ہی اپنے ساتھ کچھ دن باتیں کریں، حیرت انگیز طور پر آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بے چینی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم توکل کرنا کم کر دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر توکل اور خود پر امید رکھتے ہوئے اپنے کیے ہوئے فیصلوں اور مقصدوں کے سامنے ڈٹے رہیں۔ اللہ کی ذات بے چینی سے نجات دلائے گی اور تمام معاملات آپ کی سوچ سے بھی اچھے ہونے لگیں گے۔ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، غذا تو ہے، لیکن یہ ایسی غذا ہے جو آپ کے وجود کو اندر ہی اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ عرصے تک موسیقی سننے سے بھی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، تو وہ شخص جب بھی دکھی ہو کر آپ کو سوچے گا تو آپ بے چین ہوں گے۔ اگر ایسا کوئی آپ کے علم میں ہے تو اس سے معافی مانگ کر یا بات کر کے ازالہ کریں۔ ہم نے آج کل ذہنی طور پر حال میں رہنا چھوڑ دیا ہے، یا تو ماضی کی کوئی بات ذہن میں ہوتی ہے یا پھر آنے والے وقت کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رہ تو ہم حال میں رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن
ماضی یا مستقبل میں ہوتا ہے، ایسے میں بے چینی تو ہوگی نا۔ حال میں جینے کی عادت ڈالیں، یقین جانیں آپ کا حال بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔